مختلف طرح سے پیشاب سے متعلق جو حدیث تھیں وہ پڑھی تھیں، تو آج بھی اسی سے متعلق مزید مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں یہ ہے کہ خواتین کو جو حیض یعنی فاس کا خون آتا ہے اس کے متعلق جو حدیث ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس آئی، اس نے کہا بتائیے ہم میں سے کسی کو حیض کپڑے میں آئے، کپڑے میں یعنی لگ جائے تو کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا اسے خرچ ڈالے، پھر اسے پانی سے رگڑے، پھر اسے پانی سے دھوئے اور اس میں نماز پڑھ لے۔ یعنی اگر کپڑوں میں کہیں یہ لگ گئی ہے نجاست تو اس کو دور کرنے کا طریقہ اس کو اچھی طرح رگڑا جائے، اور پھر اس کو اگر جمع ہوا ہے تو خرچ بھی دیا جائے، اور پھر اس کو مزید پانی سے دھو کر پاک کر لیا جائے۔ اگرچہ اس کا نشان باقی رہ جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں نماز ہو جاتی، وہ پاک ہو جاتا ہے آپ کا کپڑا، تو پھر بھی یعنی حد الامکان اس کو دور کرنے کی کوشش کرنے کا حکم ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے دور کریں گے۔ اس دور میں صابن نایاب تھا، کم ہوتا تھا، اس لیے صرف پانی سے ہی اس کو دھویا جاتا تھا، لیکن آپ کے ہاں صرف اور بہت سی چیزیں صابن وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہیں تو اس کو پاک کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں ہے کہ اس کپڑوں کو اگر لگ گیا تو اسے پھینک دیا جائے، بلکہ اس کو دھونے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، اس میں نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ بعض خواتین اس میں تردد میں رہتی ہیں کہ دوران حیض انہوں نے جو بھی کپڑے پہنے اگرچہ ان پہ وہ حیض کا نجاست لگی یا نہیں لگی، وہ اس کو ناپاک تصور کرتی ہیں اور اسے بعد میں نماز کے لیے نہیں پہنتی جب تک دھو نہ لیا جائے۔ اس میں احتیاط ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا جب آپ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ ناپاکی کی حالت میں کپڑوں کو کہیں نہ لگ گئے ہوں، تو وہ بظاہر تو نظر نہیں آ رہے ہوں گی ناپاکی لگی ہوئی، لیکن ناپاکی لگ جانے کا اندیشہ تو ہوتا ہے، اس نسبت سے ان کو دھو لینا بہتر ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ نے کوئی چادر وغیرہ کہیں جانے کے لیے لی ہے، اوڑھی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر آ کے آپ نے اتار دی، تو وہ ناپاک نہیں ہو جائے گی جب تک کہ اسے نجاست نہ لگے۔ جیسے ہمارے یہاں تصور کر لیا جاتا ہے کہ وہ خاتون جس بستر پہ سوگی وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، وہ جو جرسی، جو سویٹر، جو اس نے چادر اوڑھی وہ بھی سب ناپاک ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، جب تک کسی چیز کو نجاست نہیں لگتی وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اس بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کے سر میں کنگھی کر دیں یا تیل ڈال دیں، کچھ ایسا ارشاد فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول حیض سے ہوں یعنی ناپاک ہوں، تو آپ نے فرمایا ہاں، نہ ہاتھوں میں تو ناپاکی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ناپاکی ہاتھوں میں نہیں ہے، نجاست آپ سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو انسان یعنی جو خاتون حالت حیض میں ہے وہ اسے ناپاکی لاحق ہے، وہ ناپاک نہیں ہو جاتی کہ وہ جس چیز کو چھوئے گی وہی ناپاک ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب تک کسی چیز کو ناپاکی لگ نہ جائے وہ ناپاک نہیں ہوگی، اور اگر لگ گئی ہے تو اس کو آپ دھو کے پاک کر سکتی ہیں۔ تو یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔